السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے، مما اس سے جو خلق اس نے پیدا کیا، ظلالا سائے، وجعل لکم اور بنائے تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں سے، اکنانا پناہ گاہیں، وجعل لکم اور بنایا تمہارے لیے، سرابیلا کرتے، تقیکم الحر بچاتے ہیں تمہیں گرمی سے، وسرابیلا اور کرتے، تقیکم باسکم بچاتے ہیں تمہیں تمہاری لڑائی کے وقت۔ کذالک اسی طرح، یتم نعمتہ وہ مکمل کرتا ہے اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون تاکہ تم فرمانبردار بنو۔ فإن تولوا وہ پھر جائیں، پس اگر وہ پھر جائیں، فإنما تو اس کے سوائے اس کے نہیں کہ علیک البلاغ المبین تم پر واضح پہنچا دینا ہے، یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ کی نعمت کو، ثم ینکرونہا پھر منکر ہو جاتے ہیں اس کے، واکثرہم الکافرون اور ان کے اکثر ناشکرے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں یہاں شمار کروائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب و غریب اور عظیم نعمتیں ہیں تم پر۔ دیکھیں کہ جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نفع دیے ہیں، جانوروں کی کھالوں کے تم خیمے بناتے ہو، سفر حضر میں جہاں چاہو نصب کر لو، جہاں چاہو لپیٹ کر رکھ دو۔ اس کے علاوہ بھیڑ بکریوں کے بال اور اون اور اونٹوں کی روؤں کے، اس سے گھر کے بہت سے سامان تیار کیے جاتے ہیں جو ایک وقت معین تک کام دے جاتے ہیں۔ اسی سے کمبل، شال، مشکیزیں اور دوسرا گھریلو سامان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ، کان، دل، دماغ نہ دیتا اور انسان ان چیزوں کی مدد سے ترقی نہ کر سکتا تو کیا یہ سامان میسر آ سکتے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں کے گہرے سائے بنائے ہیں، جیسے درخت ہے، مکان ہے، پہاڑ ہیں، بادل وغیرہ ہیں۔ تو یہ سایہ جو ہے یہ بھی قانون قدرت کے موافق زمین پر پڑتا ہے، اور پہاڑوں میں پناہ لینے اور چھپنے کی جگہ ہے، گرمی سے بچنے کی جگہ ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا اعتراف کر کے انسان کو چاہیے کہ وہ فرمانبردار بنے اور اللہ کے احسانات کے آگے گردنیں جھکا دینی چاہیے۔ اور احسان فراموشوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ تو عزیز طلباء، اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں کے ذکر کرنے سے مقصود یہی ہے کہ یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کو چاہیے کہ منعم حقیقی کے سامنے جھک جائے، اور جس خدا نے اس کی حفاظت اور آرام و آسائش کے لیے سر و سامان مہیا فرمایا ہے، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن ہم اٹھائے جائیں گے نہیں، اور جس دن ہم نبعث اٹھائیں گے، من کل امت شہیدا ہر امت میں سے ایک گواہ، ثم پھر لا یؤذن نہ اجازت دی جائے گی، للذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، ولا ہم یستعتبون اور نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جو ظالم انہوں نے ظلم کیا،
العذاب عذاب، فلا یخفف پھر نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جو اشرکوا انہوں نے شرک کیا، شرکاءہم اپنے شریک، قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں، شرکاؤنا ہمارے شریک، الذین وہ جو کہ کنا ندعو ہم پکارتے ہیں، من دونک تیرے سوا، فالقوا پھر وہ ڈالیں گے، الیہم القول ان کی طرف قول، انکم بے شک تم، لکاذبون البتہ تم جھوٹے ہو، والقوا اور وہ ڈالیں گے، الی اللہ اللہ کی طرف، یومئذ السلم اس دن عاجزی، وضل عنہم اور گم ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، زدناہم ہم بڑھا دیں گے، عذاباً عذاب، فوق العذاب عذاب پر، بما کانوا یفسدون بسبب اس کے جو وہ فساد کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں کفر اور ناشکری کا انجام بتایا جا رہا ہے ابتدائی آیات میں، کہ یاد رکھیں وہ دن آنے والا ہے جب اگلی پچھلی امتیں احکم الحاکمین کی آخری عدالت میں کھڑی ہوں گی، اور ہر امت کا نبی بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا تاکہ اپنی امت کے نیک اور بد کی نسبت شہادت دے کہ کس نے کیسا معاملہ حق کے پیغام کے ساتھ کیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شہادت پیش کرے، مگر چونکہ حجت اتمام کرنی ہے، اتمام حجت مقصود ہے، اس لیے انبیاء اور ان کے خلفاء کی شہادت پیش فرمائے گا۔ تو عزیز طلبہ، انبیاء یہی کہیں گے کہ ہم نے آپ کا حکم پہنچا دیا مگر انہوں نے نہ مانا۔ منکرین کو تو اجازت ہی نہ ہوگی نا کہ وہ کوئی لب کشائی کر سکیں اور توبہ کر کے سزا سے چھوٹ جائیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جب میدان معاشر میں لے جا کر کھڑے کیے جائیں گے اور عذاب الہی ان کے سامنے ہوگا، اس وقت مایوس ہو کر درخواستیں کریں گے کہ کچھ مہلت کے طالب ہوں گے تاکہ نیکی کر کے رہائی پا سکیں، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ تو دارالجزا ہے، دارالعمل تو یہ دنیا ہے۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے عزیز طلبہ کہ جھوٹے معبود کچھ کام نہ آئیں گے، جن کو یہ اپنے وہم و گمان کے مطابق پوجتے تھے ان کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔ غرض جن کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، سب اپنی علیحدگی اور بیزاری کا اظہار کریں گے، سب عاجز ہو کر اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کریں گے۔ یہ تو ان لوگوں کی حالت کا تذکرہ تھا جو خود گمراہ اور مشرک تھے، لیکن وہ لوگ جو گمراہ بھی تھے اور گمراہ کن بھی، کہ خود بھی کافر تھے اور دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتے تھے اور کفر پر آمادہ کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو دگنی سزا ملے گی، ایک تو گمراہ ہونے کی، دوسرا گمراہ کرنے کی۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور جس دن ہم اٹھائیں گے، فی کل امتن ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر، من انفسہم انہی میں سے، وجئنا بک شہیداً اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ، علی ہؤلاء ان پر، ونزلنا اور ہم نے نازل کی، علیک الکتاب آپ پر کتاب، تبیانا مفصل، لکل شیء ہر شے کا، وہدی ورحمۃ اور ہدایت اور رحمت، وبشریٰ للمسلمین اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو آج یہ جو آپ کی تصدیق نہیں کر رہے، جو منکر ہیں، کل آپ کے سامنے ان کا حساب لیا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا تو آپ اعمال خیر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بد اعمالیوں کو دیکھ کر نالائقوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے شفیق ہیں۔ قرآنی آیات اور قرآنی ہدایات عام ہیں، لیکن چونکہ اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف مسلمان ہی ہیں، اس لیے ان کے لیے مخصوص ہدایت نامہ اور رحمت اور بشارت ہے۔ وہدن بڑی ہدایت ہے، ورحمتاً بڑی رحمت ہے، وبشرا بڑی خوشخبری ہے، لیکن شرط فرما برداری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام تعلیمات اسلام کی جو حقیقی روح ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔